بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے تحصیل الادب کا حصہ دوم شروع کیا تھا، اور حصہ دوم کے اندر چونکہ ہم نے فعل سے متعلق مباحث پڑھنی تھی تو ہم پہلے سبق کے اندر فعل ماضی سے متعلق پڑھ چکے ہیں، اور دوسرے سبق کے اندر ہم فعل مضارع سے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 3 شروع کریں گے، اور سبق نمبر 3 کا عنوان ہے الفاعل والمفعول به۔ چونکہ ہم فعل کی بحث پڑھ رہے ہیں اور ہر فعل کو کرنے کے لیے کوئی فاعل چاہیے، اور اسی طریقے سے کوئی ایسا مقام چاہیے جس پر وہ فعل واقع ہو، تو اس لیے فاعل اور مفعول دونوں سے متعلق آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے۔ تو یہ کتاب کی عبارت پڑھ کے اسی سے سمجھ لیتے ہیں۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، الفاعل والمفعول به، فاعل اور مفعول به۔ اردو میں آپ کہتے ہیں حامد نے ایک کتاب پڑھی۔ اب اس جملے میں پڑھنا ایک فعل ہے، یعنی ایک عمل ہے، کام ہے، یہ حامد کا عمل ہے اور کتاب پر واقع ہوا ہے، تو نحوی قانون کے مطابق وہ اسم جس سے کوئی فعل صادر ہو الفاعل یعنی فاعل کہلاتا ہے۔ یعنی حامد نے ایک کتاب پڑھی، اب یہ جو حامد کلمہ ہے جو ایک ذات پہ دلالت کر رہا ہے، چونکہ اس نے کتاب پڑھی ہے، عمل کیا ہے، تو اس کو فاعل کہہ دیں گے، اور وہ اسم جس پر فعل واقع ہوا المفعول به، وہ مفعول به کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر کتاب پر فعل واقع ہوا، یعنی اس نے کتاب پڑھی ہے، تو حامد نے ایک کتاب پڑھی، اب پڑھنا فعل ہے، حامد فاعل ہے، اور ایک کتاب مفعول به ہے۔ عربی میں آپ اس کو یوں کہیں گے قرأ حامد الکتاب، یا پھر قرأ حامد کتابا۔ عربی میں آپ اس کو یوں کہیں گے قرأ حامد کتابا، حامد نے ایک کتاب پڑھی، قرأ فعل ہو گیا، حامد فاعل ہو گیا، اور کتابا یہ مفعول به ہو گیا۔ اس اعتبار سے مذکورہ بالا جملے میں حامد فاعل ہے اور کتاب مفعول به ہے۔ گزشتہ سبقوں میں ایسے بہت سے جملے موجود ہیں جو فعل، فاعل اور مفعول به سے مل کر بنے ہیں، ان سب پر دوبارہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ فاعل مرفوع ہے، یعنی اس پر پیش ہے، یعنی اس کے آخر کے حرف پر ایک پیش یا دو پیش ہیں، یعنی ایک پیش اس صورت میں ہے جب الف لام اس پہ داخل ہے، یا پھر وہ ممنوع من الصرف میں سے ہے، اور دو پیشیں وہاں پر ہیں جہاں پر الف لام نہیں ہے، یا پھر وہ کلمہ ممنوع من الصرف میں سے نہیں ہے۔ اور مفعول به منصوب ہے، یعنی اس پر نصب ہے، یعنی اس کے آخر یہ حرف پر ایک زبر یا دو زبر ہیں، ایک زبر کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے اور دو زبر کے محل بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ فاعل اور مفعول به سے متعلق کچھ باتیں چل رہی ہیں، جس میں اس سے پہلے ہم ایک تو اس کی پہچان پڑھ چکے ہیں کہ فاعل اس فعل کو کرنے والا، اور مفعول جس پر وہ فعل واقع کیا جا رہا ہے مفعول به، اور اس کے ساتھ فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول به جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، یاد رکھیے کہ فاعل وہ اسم کہلاتا ہے جس سے پہلے کوئی فعل موجود ہو، اگر اسم فعل سے پہلے ہے تو وہ مبتدا بنے گا، اور فاعل اس فعل کے اندر ضمیر ہوا، ہما، ہم وغیرہ کی صورت میں چھپا ہوا ہوگا۔ ضمیر یہاں پڑھ چکے ہیں، ایک مثال سے اس بات کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے، اوپر ہم نے کہا قرأ حامد کتابا، حامد نے کتاب پڑھی۔ اب آپ دیکھیں وہاں پر فعل پہلے ہے، فاعل اس کے بعد ہے، اور مفعول اس کے بعد ہے، یہی ترتیب یعنی عربی زبان میں ہوتی ہے، فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل بعد میں ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ فاعل جو حامد ہے اس کو فعل سے پہلے لایا جائے، حامد قرأ کتابا، اب جملہ تو ٹھیک ہے، حامد نے کتاب پڑھی، لیکن حامد فاعل نہیں ہوگا، حامد مبتدا ہوگا، قرأ کتابا، قرأ یہ فعل ہوگا، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو حامد کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ فاعل ہے، اور کتابا یہ مفعول به ہے۔ یہ ایک ترکیب آپ کو سمجھا دی گئی۔ ایسے ہی قرأ زید وعمر کتابا، زید اور عمر نے کتاب پڑھی، قرأ فعل، زید وعمر یہ فاعل، اور کتابا مفعول به، لیکن آپ کہتے ہیں زید اور عمر کو پہلے لانا ہے، اور آپ کہتے ہیں زید وعمر قرأ کتابا، یہاں پر پھر آپ تثنیہ کا صیغہ لائیں گے، اور تثنیہ کے صیغے کے اندر جو ہما ضمیر ہوگی وہ فاعل ہوگی، اور قرأ فعل اور اس کے اندر ضمیر فاعل اور آگے مفعول به، یہ تینوں مل کر خبر بن جائیں گے، اور زید وعمر جس کو آپ ابتدا میں لائے ہیں وہ مبتدا بن جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے فاعل کو ہمیشہ فعل کے بعد لانا ہے۔ گزشتہ مثالوں میں آپ دیکھیں گے کہ فاعل محض مفرد تنہا اکیلا لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ کہیں کہیں مضاف اور مضاف الیہ یا موصوف اور صفت مل کر فاعل بنے ہیں۔
گزشتہ مثالوں سے مراد یہ ہے کہ سابقہ جو اسباق آپ تقریباً 20 کے قریب پڑھ چکے ہیں، ان میں آپ اگر جملوں میں غور کریں گے تو کہیں پر موصوف صفت ہوگی، کہیں مضاف مضاف الیہ ہوگا، کہیں تثنیہ ہوگا، کہیں جمع ہوگا، تو فاعل وہ صرف ایک اکیلا نہیں ہوتا یا محض نام نہیں ہوتا، بلکہ مختلف چیزیں فاعل بن سکتی ہیں۔ کہیں فاعل معرفہ ہے، یعنی نام ہوگا، قرأ زید، یا الف لام والا لفظ ہوگا، جیسے تخرب الحاسوب، کمپیوٹر خراب ہو گیا، اب الحاسوب الف لام آ گیا نام کے اوپر تو یہ معرفہ ہو گیا۔ اور کہیں نکرہ ہے، جیسے تخرقت ورقۃ، کوئی کاغذ پھٹ گیا، یا انفتح باب، کوئی دروازہ کھل گیا۔ یوں نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فاعل کے آخری حرف کی حرکت زبر زیر پیش میں کہیں بھی تبدیلی نہیں آئی۔ نکرہ ہونے کی صورت میں یا کسی انسان کا نام ہونے کی صورت میں لفظ کے آخری حرف پر ایک پیش کے بجائے 2 پیش ضرور آ جاتے ہیں، جیسے ہم نے کہا قرأ زید۔ اگر مضاف مضاف الیہ میں کا فاعل بنے ہو تو پیش مضاف پر ہوگا، مضاف الیہ قاعدے کے مطابق ہمیشہ مجرور رہے گا۔ یعنی یہاں پر جس بات کی وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ جب فاعل بنیں گے تو اس میں جو فاعل کی حرکت ہے وہ مضاف کو دی جائے گی، مضاف الیہ کو نہیں دی جائے گی۔ مضاف الیہ اپنی حالت پر باقی رہے گا، جیسے کہا جائے قرأ طالب المدرسۃ، مدرسے کے طالب علم نے پڑھا۔ اب طالب یہ مضاف ہے، اس کے اوپر پیش ہے، وجہ فعل ہے، یعنی یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، اور المدرسۃ یہ مجرور ہے، اپنی حالت پر باقی ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ مضاف الیہ قاعدے کے مطابق ہمیشہ مجرور رہے گا۔ مفعول بھی کی حالت بھی فاعل سے مختلف نہیں ہے، وہ بھی کبھی مضاف مضاف الیہ، کبھی موصوف صفت، کبھی نکرہ اور کبھی معرفہ کی صورت میں لایا گیا ہے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں انا قرأت کتابک، میں نے آپ کی کتاب پڑھی، کتابک، اب یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی واقع ہو گئے۔ کبھی موصوف صفت جو ہے وہ مفعول بھی واقع ہو جائیں گے، جیسے قرأت الکتاب الجدیدہ، میں نے نئی کتاب کو پڑھا۔ الکتاب الجدیدہ یہ موصوف صفت ہے، مفعول بھی ہے۔ کبھی نکرہ اور کبھی معرفہ کی صورت میں لایا گیا ہے، قرأت کتابا، قرأت الکتابہ، لیکن آخری حرف پر ہر حالت میں نصب زبر ہے۔ جتنے میں نے جملے بولے ہیں ان تمام جملوں میں اگر آپ غور کریں تو ہر جگہ پر جو مفعول بھی ہے وہ منصوب ہے، اس پر فتحہ ہے، زبر ہے۔ البتہ نکرہ ہونے کی صورت میں یا کسی انسان کا نام ہونے کی صورت میں ایک کے بجائے 2 زبر آتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی آپ پڑھ چکے ہیں، انسان کے نام میں کب 2 زبر ہوتی، کبھی 1 زبر ہوتی ہے، یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نکرہ ہو یا کسی انسان کا نام ہو تو عام حالات میں وہاں پر 2 زبریں ہی آتی ہیں، جیسے رأیت زیدًا، میں نے زید کو دیکھا۔ اب زید انسان کا نام ہے، اس پر 2 زبریں آ گئیں۔ ایسے ہی شاہدت جوالاً، میں نے موبائل دیکھا، اب جوالاً نکرہ اور اس پر بھی 2 زبر آ گئیں۔ مضاف مضاف الیہ کے مفعول بھی ہونے کی صورت میں مضاف کا آخری حرف منصوب ہوگا، مضاف الیہ قاعدے کے مطابق مجرور رہے گا۔ یہ بھی واضح سی بات ہے۔ قرأت کتاب الطالبی، میں نے طالب علم کی کتاب پڑھی، تو اب دیکھیں مضاف کتاب ہے، اس پر فتحہ ہے، اور الطالبی یہ مضاف الیہ ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے۔ یہ تمام تر قواعد آپ نے پڑھ لی ہیں، اب ان کا خلاصہ دیکھیے۔ آئیے اب ان تمام قواعد کا اختصار کر لیں، جو آپ نے اس سے قبل قواعد پڑھے ہیں مفعول بھی اور فاعل سے متعلق، ان کا اختصار دیکھیے۔ پہلا پوائنٹ ہے فاعل وہ ہے جس سے فعل صادر ہو، فاعل وہ ہے جس سے فعل صادر ہو۔ دوسرا پوائنٹ مفعول وہ ہے جس پر فعل واقع ہو۔ تیسرا پوائنٹ فاعل اور مفعول بھی دونوں اسم ہوتے ہیں، یعنی فاعل وہ حرف نہیں ہو سکتا یا فاعل وہ فعل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اسم ہوگا، چاہے وہ اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر ہو، چاہے وہ اس میں اشارہ ہو، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ فاعل کا آخری حرف مرفوع اور مفعول بھی کا آخری حرف منصوب ہوتا ہے۔ فاعل کے آخر میں جو فاعل کا آخری حرف ہوتا ہے اس پر پیش ہوتی ہے، اور جو مفعول بھی کا آخری حرف ہوتا ہے اس پر فتحہ ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے۔ پانچواں فاعل اور مفعول بھی کبھی محض ایک اسم معرفہ ہو یا نکرہ ہوتے ہیں، اور کبھی مضاف مضاف الیہ اور کبھی موصوف صفت۔ یہ 5 پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے جو ما قبل میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو اس کی تفصیلات تھیں وہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ان تمام تر قواعد کی تطبیق کرتے ہیں امثلہ کے اوپر۔ الامثلۃ، مثالیں۔ پہلی مثال ہے خلق اللہ الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق فعل ہے، لفظ جلالہ یہ فاعل ہے، اسی لیے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رفع ہے، پیش ہے، اور الانسان یہ مفعول بھی ہے، اسی لیے اس کے اوپر فتحہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ فاعل بھی مفرد کلمہ ہے اور الانسان بھی مفرد کلمہ ہے۔
دوسری مثال ہے حفظ التلمیذ الدرس، شاگرد نے سبق پڑھا. التلمیذ مفرد ہے، اکیلا ہے، ضمہ موجود ہے، الف لام ہے تو اس لیے ایک ضمہ ایک پیش موجود ہے. الدرس یہ بھی مفرد ہے، الف لام داخل ہے تو اس لیے ایک نصب ایک زبر اس پر موجود ہے. حفظ فعل، التلمیذ فاعل، الدرس مفعول. ترجمہ ہے طالب علم نے سبق یاد کیا. تیسری مثال ہے شرب رجل ماء باردا، شربہ فعل ہے، رجل یہ نکرہ ہے اس لیے اس کے اوپر دو ضمہ یعنی دو پیشیں ہیں اور یہ فاعل ہے. ماء باردا موصوف صفت ہے اور چونکہ نکرہ ہے تو اس لیے دونوں کے اوپر آپ تنوین دیکھ رہے ہیں، دو فتحہ ماء کے اوپر اور دو فتحہ باردن کے اوپر، تو یہ ماء باردا مفعول بھی واقع ہو جائیں گے. ترجمہ ہے ایک مرد نے کچھ ٹھنڈا پانی پیا چونکہ نکرہ ہے. اس کے بعد ہے قطفت البنت وردة حمراء، قطفت یہ فعل ہے، البنت یہ فاعل ہے، الف لام داخل ہے تو اس لیے ایک ضمہ ہے. وردتن یہ موصوف ہے، حمراء یہ صفت ہے، موصوف صفت یہ دونوں مفعول بھی واقع ہوئے. اب یہاں پر وردتن نکرہ ہے، اس کے اوپر وہ تنوین موجود ہے، لیکن حمراء اگر آپ اس میں غور کریں تو یہ بھی نکرہ ہے لیکن اس پر تنوین موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے. ترجمہ ہے لڑکی نے گلاب کا ایک سرخ پھول توڑا. اس کے بعد اگلی مثال دیکھیے فتح الخادم باب النافذة، نوکر نے کھڑکی کا دروازہ کھولا. فتح فعل ہے، الخادم فاعل ہے، الف لام داخل ہے اس لیے ایک ضمہ یہاں پر موجود ہے اور یہ اس میں ظاہر ہے. باب النافذة مفعول بھی ہے، الخادم فاعل ہے اور فتح فعل ہے. اس کے بعد ہے قرأ اخی کتابا، ترجمہ ہے میرے بھائی نے ایک کتاب پڑھی. قرأ فعل ہے، اخی مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل واقع ہوا اور حالت رفعی اس کی ایسی ہوتی ہے. تفصیلات وغیرہ آپ اس کی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اخن حمن فمن اور اس طرح کی کلمات کی، تو یہاں اس کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے. کتاباً یہ نکرہ ہے، مفعول بھی ہے تو اس لیے دو فتحہ دو زبریں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں. تو یہ مثالیں تھیں جن پر ہم نے اپنے پڑھے ہوئے سبق کی تطبیق کی ہے. امید ہے بالکل سبق آپ کو واضح ہو چکا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا قابل سوال کوئی بات ہو تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگلا ہمارا سیکشن ہوتا ہے سوالات کا. تو دیکھیے الاسئلۃ السوالات. وقد علمت بأنني لا أجيب عن هذه الأسئلة بل هذه من مسؤوليتك بأنك تكتب هذه الأجوبة في كراستك، فأنا أرجو منك بأنك تكتب هذه الأسئلة مع الأجوبة في كراستك اليوم أيضا. پہلا سوال ہے فاعل کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال ہے مفعول بھی کسے کہتے ہیں، تیسرا سوال ہے کیا فاعل اور مفعول بھی دونوں اسم ہوتے ہیں، چوتھا سوال ہے کیا مضاف مضاف الیہ فاعل اور مفعول بھی بن سکتے ہیں، مثال دے کر بیان کیجیے. پانچواں سوال ہے کیا موصوف صفت فاعل اور مفعول بھی بن سکتے ہیں، مثال دے کر بیان کیجیے. چھٹا سوال ہے فاعل کے معرفہ الف لام کے ساتھ ہونے یا نکرہ ہونے کی صورت میں آخری حرف کی حرکت کے اعتبار سے کیا فرق ہوگا. ساتواں سوال ہے مفعول بھی کے معرفہ الف لام کے ساتھ ہونے یا نکرہ ہونے کی صورت میں آخری حرف کی حرکت کے اعتبار سے کیا فرق ہوگا. اگر ان تمام سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی میں لکھ لیتے ہیں تو مجھے امید ہے سابقہ جو ہم نے عبارت پڑھی ہے وہ جب تجزی کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ اس کو زبانی یاد کر لیں گے تو یہ تمام تر قواعد آپ کو ازبر یاد ہو جائیں گے، ان کا استعمال آپ کے لیے سہل ہو جائے گا. آگے ہے الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ. اسماء عربی سے اردو. اللفظ المعنی. الحصان اس کی جمع ہے احصن و حسن، معنی ہے گھوڑا. الخروف جمع ہے اخرفۃ، معنی ہے بکری کا بچہ. الکأس جمع ہے اکواس، اس کا معنی ہے گلاس. الخشب اس کی جمع ہے اخشاب، اس کا معنی ہے لکڑی. اللعوب اس کی جمع ہے لعائب، زیادہ کھیلنے والا یعنی مبالغے کا صیغہ ہے. المحراث اس کی جمع ہے محاریث، ہل کو کہتے ہیں جو یہ کھیتوں وغیرہ میں مارا جاتا ہے. الخضر اس کی جمع ہے خضرۃ، سبزیوں کو کہا جاتا ہے. الرصیف اس کی جمع ہے رصائف، پلیٹ فارم اس کا مطلب ہے. الشبکۃ جال اس کی جمع ہے شبکات، اور اس کے بعد آخری کلمہ ہے القطار السریع، ایکسپریس ٹرین وغیرہ کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے، تیز ٹرین کے لیے. اسماء اردو سے عربی، الفاظ اور معانی. اللفظ اخبار. الجریدۃ اس کی جمع ہے الجرائد، خبریں. الانباء اور اس کا مفرد ہے نبأ. یہ جو میم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد والا کلمہ وہ مفرد ہے، واحد ہے، تو نبأ واحد ہے، انباء اس کی خبر ہے. اس کے بعد ہے ریڈیو.
ریڈیو کے مختلف الفاظ لکھے گئے ہیں، رادیو بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مذیاع بھی پڑھ سکتے ہیں، اذاعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، مختلف کلمات سے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں. فنحن درسنا في هذا المسجل وفي هذا الفيديو بعض الحصة من الدرس الثالث، وإن شاء الله سنكمل هذا الدرس في الفيديو الآتي، وسنلقى في الدرس الآتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.